خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی آپ کے حسن اخلاق اور سحر آفری شخصیت کی سے واقف تھیں۔ خوشگوار کاروباری تجربے سے ان کی ابتدائی تاثر کو ایک اور پہلو میں مزید تقویت ملی۔ ان سب باتوں کا مجموعی نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ وہ مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کی گرویدہ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بڑھتی ہوئی عقیدت محبت کے جذبوں میں پراون چڑھتی گئی۔ پاکیزہ خاتون خویلد بن اسد کی چہیتی بیٹی تھیں۔ ان کی پہلی شادی نوجوان ابو حالہ سے ہوئی تھی۔ ان کے ہاں 2 بچوں کی پیدائش ہوئی، مگر کچھ عرصے بعد ابو حالہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مکہ کے ایک مقتول تاجر عتیق بن عائد مغروبی سے شادی کی۔ ایک بچی کی ولادت کے بعد عتیق بھی انتقال کر گئے، لیکن کچھ عرصے بعد جب حضرت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی اور وہ آپ بیوہ تھی۔ وہ جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے بے حد پرکشش اور پروقار دکھائی دیتی تھی۔ خدیجہ صرف جسمانی طور پر صحت مند نہ تھی بلکہ ان کے اخلاق اور عادات کا شہر میں چرچا تھا۔ چنانچہ اس غیر معمولی اخلاق کی پاکیزگی کی وجہ سے انہیں مکہ بھر میں طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کی کئی چوٹی کے سرداروں نے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر آپ نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی نظر اور حسن اخلاق نے متاثر کر سکے تھے۔ خدیجہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے غیر معمولی دیانت ایمانت داری کی وجہ سے امین یعنی قابل اعتماد کے معزز لقب سے شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اس لیے طاہرہ نے امین ہی سے شادی کا تہیہ کیا۔ اس زمانے کے مروجہ رسم و رواج کے مطابق عورتوں کو اپنے ازواجی معاملات طے کرنے میں کوئی خود مختاری حاصل تھی۔ خدیجہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواجی رشتے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اپنی قریبی سہیلی کے ذریعے یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ وہ ان کی دل کی بات ان تک پہنچا دے، اور یوں شادی کی بنیاد استوار ہونا شروع ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدیجہ سے نکاح ہو گیا۔ نفیسہ بہت سمجھدار خاتون تھی۔ وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور باتوں ہی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مطلوبہ دولت نہیں ہو جائے تو آپ اسے قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، آخر ایسی کون عورت ہے جو نفیسہ نے خدیجہ علیہ السلام کا نام لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ بات پکی ہو گئی تو تمام ابتدائی مراحل بھی طے ہوتے چلے گئے۔ شادی کی حتمی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز و قریب کو لے کر خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دلہا میاں کے ساتھیوں میں حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ ایسی بلند شخصیات بھی شامل تھی۔ خدیجہ کے ہاں اس کے رشتہ دار اور احباب خاندان پہلے ہی موجود تھے، چنانچہ ایک عظیم نکاح کی پرمسرت تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حق مہر میں 20 جوان اونٹنیاں مقرر کی۔ عرب دستور کے مطابق شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے ہاں سکونت اختیار کر لی۔ ازواجی زندگی کے اختیار سے ذاتی غور و فکر اور عوامی فلاح و اصلاح کے کاموں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلچسپی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی عمر میں پورے 15 سال کا فرق تھا۔ دونوں کے معاشی مزاج بھی مختلف تھے، مگر چونکہ سیرت کردار اور ناخوشگوار اثر مرتب کر سکی، بلکہ یہ شادی ہر اعتبار سے ایک مثالی رشتہ ثابت ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں مستروں اور نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس خوشگوار شادی کے بعد 25 برس زندہ رہیں۔
ان کی ازواجی زندگی کا لمحہ لمحہ مسرت، سکون، طہارت اور توازن کی نعمتوں سے لبریز رہا۔ ان کے ہاں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ دونوں بیٹے ابتدائی عمر میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ 4 لڑکیوں کے نام فاطمہ، زینب، رقیہ اور ام کلثوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد اور بیوی سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازوال تھی۔ خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی وہ انہیں اسی محبت اور احترام سے یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے کافی عرصے بعد ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پاس عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، وہ ایک مثالی بیوی تھی۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب سارا عرب کافر تھا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت مجھ پہ یعنی میری مشن پر نچھاور کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عزیز و قریب سے بھی ہمیشہ کمال حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد بھی جب ان کے رشتہ دار یا سہیلیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ